دوستو السلام علیکم۔ امید ہے آپ زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ کے گرد و پیش ہر قسم کے مسائل ہیں، لوگ نفس و نفسی کا دوچار ہیں، اس لیے ہر ایک پیار محبت کا بھوکا ہے، لیکن کہیں سے انہیں سکون اس لیے مل رہا کہ موجودہ دور میں انسانیت سے دور ہو کر لوگ مادیت کی طرف چلے گئے ہیں اور اس سے زیادہ محبت کرنے لگے ہیں۔ آج ابھی ہم نفس لوامہ کی بجائے ابھی نفس امارہ پر ہی ذکر کریں گے، کیونکہ یہ بڑا گہرا سطح ہے جو عام لوگ زندگی میں اس کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ لوور لیول کے، یہ عام لیول کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے روح کو اسی لیول پر رکھتے ہیں، وہ اس سے اوپر جا ہی نہیں سکتے۔ غالباً ان کو یا تو بچپن میں محبت نہیں ملا ہوتا، یا انہیں انسانیت کی جو چاہت ہوتی ہے اس کی فیلنگ کی اٹریکشن نہیں ہوتی، اور ان کے روح میں وہ اتنی جوش و خروش، پیار و محبت نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے۔ دراصل یہ تمام ڈپینڈ کرتا ہے اس کے ماحول معاشرے پر۔ جیسا ماحول معاشرہ ہوگا، ماں باپ ہوں گے، عزیز و قارب ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، اصول و ضوابط ہوں گے، اور جس قسم کے اس کو گرد و پیش میں پیار، محبت، خلوص اور اپنائیت ملی ہوگی، پیورٹی ملی ہوگی، اتنا اس میں ہوگا۔ لیکن اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس سادہ لو سسٹم میں رہتے ہیں اس کو لوگ بآسانی بیوقوف بنا لیتے ہیں، اور جو تیز و ترار ہوتے ہیں وہ ان کی روح سے پلے کر کے ان سے مس یوز کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کو جب دھچکا لگتا ہے اس پیار و محبت میں تو دنیا سے متنفر ہو کر دیگر چیزوں میں پیار ڈھونڈتے ہیں جو کہ انسان نہ ہوں، بلکہ ایسی چیزیں ہوں جن کو وہ کریں تو ان سے ان کو محبت میں نفرت تو نہ ملے، کم از کم ان کی محبت کی فیڈ بیک انہیں ملے۔ لہٰذا ان لوگوں میں اکثر آپ وہ لوگ دیکھیں گے جو کہ بڑے ہونے کے بعد شادی بیاہ یا بچوں یا اور چیزوں میں جانے کے بجائے یہ جانوروں سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے گھر میں جانور ہیں، یہ جانوروں سے پیار کرتے ہیں، یہ ان کی زندگی کا محور وہی ہوتے ہیں، اس سے کھیلتے کودتے ہیں۔ اور یہ ویسٹ میں موسٹلی لوگوں نے گھر میں اپنے فیوریٹ پپیز رکھے ہوتے ہیں یا جانور رکھے ہوتے ہیں، وہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتے، وہ اولاد کی طرف جاتے نہیں، وہ کہتے ہیں انہیں اولاد خود بن کر انہیں تو کچھ نہ ملا، لہٰذا وہ کیوں لوگوں کی آئندہ آنے والی نسلوں کو خراب کریں، یہ لوگوں کو تکلیف دیں، لہٰذا وہ ان کی سطح وہیں پر رہتی ہے، ہائی لیول پر آتے ہی نہیں۔ اسی طرح بعض عمارت، بعض علم میں کھو جاتے ہیں، شادی نہیں کرنی جی میں زندگی اس میں کرنا چاہتا ہوں، میں یہ محبت ہے، مجھے علم سے محبت ہے۔ بعض دیکھیں گے دولت کے رسیا، وہ ساری عمر دولت کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، اور اگر شادی بیاہ کریں گے تو دولت کی بنا پر کریں گے۔ ان کا موٹیو محبت نہیں ہوگا، اس کا موٹیو یہ ہوگا کہ مجھے اس سے دولت ملتی ہے کہ نہیں ہے، محبت کے ذریعے وہ دولت لینا چاہتے ہیں اور دولت کو محبت سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات اولاد کے لیے محبت یہ شادی کرتے ہیں، یعنی کہ اتنی لڑکیاں ہو گئی ہیں اس کے باوجود جی اب چوتھی شادی ہو رہی ہے جی لڑکا ہو جائے، وہ ان کو محبت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایک اولاد کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس کو کوئی نیڈ اپنے بچپن کی پوری کرنا چاہتے ہیں جو کہ اس کو نہیں ملی۔ اس طرح بعض لوگوں کو آپ نے دیکھے ہوگا وہ زمین، جداد اور جانوروں سے محبت اور سونا چاندی سے محبت، لباس سے محبت، خوراک سے محبت، حسن سے محبت اور جنسیت سے لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ تمام وہ محبتیں ہیں جو کہ نفس امارہ کی لیول پر ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے کنٹرول میں جن اور ہوا اور جانور سب کچھ تھا، تو انہیں جانوروں سے محبت تھی۔ ایک دفعہ وہ گھوڑا انہیں بہت پسند تھی، تو آیات میں لکھا ہے وہ گھوڑے کی محبت میں اتنا میو ہو گئے کہ ان کو عبادت کا ٹائم بھول گیا، تو وہ پھر انہیں یاد آیا تو فوراً ان کا نفس امارہ تھا وہ نفس مطمئنہ کی طرف گیا، وہ فوراً عبادت کی طرف چلے گئے، اور جب وہاں سے آیا تو ان کو دوبارہ منگایا، پھر ان کو ذبح کر کے ختم کیا، کیونکہ ان کے لیے ٹیسٹنگ تھا، اس لیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو عورتوں کی اتنی خواہش ہوتی ہے کہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی 99 بیویاں تھیں، ان کو ایک اور بیوی پسند آئی جو ان کے سپہ سالار کی تھی، تو اس نے اس کو جنگ پر بھیج دیا، اور بعد میں ان کے سامنے کیس پیش ہوا، ایک آدمی کے دو بھائی تھے، ایک 99 بیویاں تھیں، ایک تھی، تو وہ 99 والا کہتا ایک بھی دے دو، تو انہوں نے جب ان کا وہ کیا اپنا فیصلہ، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انسائٹ پیدا کی، وہ فوراً نفس
مطمئنہ کی طرح فوراً یہ بات سر نگوں ہو گئے اور اللہ سے معافی مانگی اور اس سے اپنے آپ کو کریکشن کی. تو دیرفور یہ ہے کہ انسان محبت میں سے سبق بھی سیکھتا ہے اور محبت میں سے ذلت بھی لیتا ہے. وہ دیکھ رہے ایک محبت کی اس نے بے ایمانی کی دوسری کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جتنی بھی عورتیں اس قسم کی شکل کی ایسی ملی میں ساری ان سے ریونج لیتا رہوں. تو بہت سے جو جنسی چین آف سیکچول اسالٹ ہوتے ہیں، یہ ان کی کیسز اسی طریقے سے ہے. لوگ سونا چاندی کی خاطر اور جائیداد کے لیے یہ دیکھیں کتنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بیوی کو قتل کر ڈالتے ہیں. ان کے لیے محبت جو ہوتی ہے زمین ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہ اس کی خاطر وہ ایک نفس امارہ پر ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ برائی کا سیلف جو کہ محبت تو چاہتا ہے لیکن محبت ایسے طریقے سے کرتا ہے جو انسانیت سے دور ہو. تو میرے کہنے کا مطلب ہے میرے پاس ایسے بہت سے ہیں، یہ ایسے لڑکے لڑکی آپس میں پیار کرتے ہیں، وہ ریونج لیتا ہے کہ اس نے میرے سے یہ کیا، اب میرے ایک غریب ہو گئی میرے ہاتھ میں آئی، اس سے شادی کر کے اس کو گناتا ہے اور اس کو شدت سے تکلیفیں دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے سامنے عشق و معاشقہ کرتا ہے تاکہ اس کے اندر کی روح کو وہ تکلیف دے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی ایک فن اور میوزک سے کرتے ہیں، میوزک کے اندر گم ہے، میوزک کے اندر گم ہو کر اسی میں لے محو ہے، دنیا جہاں سے کٹ آف ہو کر ان کی لہروں میں چلتے رہتے ہیں. فن میں مبتلا ہیں تو اس میں گم ہے، ان کو دنیا جہان کا کوئی پتہ نہیں. اور سب سے بڑی جو محبت کا ہے اظہار کا طریقہ وہ شعر و شاعری ہے، جس سے کہ ہماری پوری ہسٹری بھری پڑی ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہیں محبت کی ضرورت تھی، محبت نہ ملی، ان کا ایک تصور تھا انہیں نہ ملا، اس کی ایک محبوبت ہے انہیں نہ ملے، ایک ان کی محبوبت تھی اس کو چھوڑ کر چلی گئی، اس کے جدائی اور غم میں بیٹھے ہیں. اور ایسے رچ گہری روح کی گہرائیوں سے وہ پھر نفس جو درمیان والا ہے نا لوامہ، نفس لوامہ کے بعد جو آتا ہے اگلا سٹیپ اس پر چلے آتے ہیں، اور ان کی زندگی میں صرف یہ فقط رہ جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اوپر نفس مطمئنہ کے سٹیج پر نہیں جاتے کیونکہ ان کے اندر کھوکھلا پن ہوتا ہے اور ان کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے. تو بعض لوگ محبت میں جب ناکام ہوتا ہے تو اس سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ ایک قسم کا سیلف ریونج ہے، اور وہ چیز مجھے نہ ملی، آئی ڈونٹ لائک مائی سیلف ہو لائک مائی سیلف، دیر فور ہوتا کیا ہوتا ہے وہ اسی کی یاد میں وہ چلا جاتا ہے. آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ آخر یہ محبت میں یا اس چیز میں یہ آدمی کیوں اتنے لگاؤ میں چلا جاتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کا ہی نہیں پتہ رہتا. ایک ہی نگاہ میں دیکھا تو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے. میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ وہ لاش اور پکچر میں مل گئی، اس کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اس پکچر کے بغیر انہیں کوئی اور چیز پکچر پسند ہی نہیں آتی، کوئی اور پسند ہی نہیں آتی کہ اس کا لاشعوری محور اس کو مل گیا. تو وہ ایک قسم کی ڈبل محبت ہو، ایک ہوگی اس کے انر سیلف کی، ایک آؤٹر سیلف کی. تو دونوں جب مل گئیں تو اس کی اتنی قیمت ہے، اس کی بڑی سے بڑی وہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہے. بعض کا جو لڑکی گھر سے فرار ہو جاتی ہے، یا پرانی جو قصے ہیں ان میں بہت سی حقیقت نظر آتی ہے کہ روحانی طور پر اگر شاعر نے پیش کیا تو روحانیت کی ایک ایسی نفیس کیفیات اس نے پیش کی ہیں جو کہ عام آدمی اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے. لہٰذا محبت کی ناکامی اور پھر دنیا جہان سے فرار. بعض اوقات جب محبت میں ناکامی اور چیزیں نہیں ملتی تو آدمی اپنے خیالات میں گم ہو کر ایک اپنی دنیا بسا لیتا ہے، خود ہی باتیں کر رہا ہے، خود ہی ہنس رہا ہے، خود ہی ہے. اور اگر کسی وقت اس کو شعور ذرا آیا تو اس نے بیٹھ کے اس پر ایسا کوئی گہرا یعنی کہ شعر و شاعری کی کچھ سننے والا بے قرار ہو جاتا ہے، یا الہی اس نے کس انداز سے کتنی گہرائی سے بات کی ہے، میں تو اس کا تصور نہیں. تو اس سے بھرا پڑا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا بات کا محبوب کو دیکھا گا تجھ میں مجھے رب دکھتا ہے، یعنی کہ اس کو اتنا اٹھا کے جائے گا کہ خدا کے برابر کر دے گا. اس کو نہیں پتا خدا کیا ہوتا، اس کے لیے وہی خدا ہے. یعنی کہ اس کی یاد میں گم ہے، اس کو خدا بنایا، ان کے بالوں کے لہروں کے وہ اس میں گم ہے. یعنی کہ تصور کو حقیقت سمجھ لیتا ہے اور حقیقت کو تصور سمجھ لیتا ہے. لہذا وہ اپنے اس تصور کو حقیقتی الفاظ میں پیش کر کے یہ آپ کی جتنی شعر و شاعری ہے اور جتنے فلمیں ہیں یہ پرانے دور کی، اب تو یہ آج کل کی فلمیں بھی وہی آرٹیفیشل ہیں، یا آرٹیفیشل لو کو ہوتا ہے، یا نفس امارہ پر ہی زور ہے، پیسہ دولت اس کے اوپر، یا جسم کے اوپر زور ہے کہ جسم کو دکھاؤ. اور وہ لوگ جسم کو بھڑکاتے ہیں
وہ جنسیت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جنسیت اور محبت میں فرق ہے۔ جنسیت محبت کی فرسٹ سٹیج ہے، نفس امارہ اس میں آتا ہے، جس میں حضرت زلیخا یہ نہیں دیکھا کہ حضرت یوسف کی کیا عمر ہے، یہ اس میں کوئی عمروں کا نہیں ہوتا تعلق، وہ ان کے پیچھے بھاگ گئی، انہوں نے مجبور کہا کہ میرے ساتھ یہ کرو وہ کرو، لیکن ان کے اندر ان کا جو نفس امارہ جو تھا اس کے اوپر ان کا کنٹرول تھا، تو انہوں نے کہا اے خاتون میں تیرا خاون مجھے لے کر آیا پالا پوسا، میں اتنا ذلیل نہیں کہ ایسا کروں، لیکن اس نے بار بار اٹیمپٹ کی، لیکن کہنے کا مطلب یہ اس طریقے سے ہسٹری بھری پڑی ہے اس قسم کی چیزوں کے لیے۔ بعض لوگ اس کے لیے دنیا سے اس کا مقابلہ کرتے کرتے اپنی زندگی ہار دیتے ہیں۔ کئی ایک حکومتیں، کئی ایک بڑے بڑے شہنشاہ صرف محبوبہ کی خاطر دوسرے کے اوپر چل کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور ملک فتح کیا، کس لیے کہ وہ لڑکی یا وہ شہزادی یا وہ رانی جو تھی ان کو بہت پسند آئی اور ان کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ کہ عشق میں اتنے گرفتار ہو گئے، تاج محل بنا ڈالا، کہ عشق میں اتنے گرفتار ہو گئے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر کے دنیا سے چلے گئے، اپنی حکومتیں چھوڑ دیں اور وہ اس میں گم ہو گئے۔ تو کوئی اس طریقے سے مختلف لوگ پانے کے لیے مختلف طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ نفسیات کے ہمارے جو آپ کو بتائے ہیں، یہ اس کی محبت کے فرسٹ اور سیکنڈ کیٹیگری ہے۔ جو تھرڈ کیٹیگری ہے ہم اس کا بعد میں ذکر کریں گے، وہ تو بہت اونچی کیٹیگری ہے، اس میں عام آدمی آ ہی نہیں سکتا۔ اس میں عام آدمی کے لیے وہ لوگ اتنی ریاضت کرتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اس سلسلے میں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد حیات ہی یہ محبت ہے، اور اس کے لیے وہ ہر چیز کی قربانی دیں گے، اس کے لیے جنگ و جدل کریں گے، اس کے لیے مریں گے، اس کے لیے سب دے دیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں اٹ ڈپینڈس آن کہ آپ کن چیزوں میں آپ چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو مغربی ماحول ہے اس میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں جو چیز جو اس کی بیس ہے وہ اویلیبل ہے۔ سیکس نامی یا دونوں چیزوں کو سیپریٹ ہونا، وہ اٹریکشن ہے ہی نہیں۔ اگر ہے تو عمر کے اس حصے میں جس وقت جنسیت کو زور ہوتا ہے، آزادی ہے، وہ وہاں میں ملاپ ملوپ کر کے وہ چیزیں پوری کرتے رہتے ہیں۔ وہ یعنی کہ محبت کے سیکنڈ سٹیج پر آتا ہی نہیں، تھرڈ کا تو تصور ہی نہیں ہوتا ان کے ہاں کہ کوئی خدا ہے، خدا سے بھی محبت ہے، کوئی زندگی ہے، کوئی مقصد ہے، یاد ہے۔ ان کا تو یہی ہوتا ہے اپیئرنس، جو چیز سامنے آئی خوبصورت وہ محبت ہے۔ وہ محبت کے اس آدمی کے پیچھے نہیں جاتے، اس کی ظاہریت کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کیونکہ یہ اویلیبل ہے اور اس کی قیمت ہوتی ہے، وہ ادا کرتے ہیں، چیزوں سے مل جاتے تھے۔ یہ اس کے برعکس مشرق کی محبت عجیب و غریب ہے، ماں باپ نے منع کیا ہوا ہے، معاشرہ سخت ہے، اس پر اتنی قاعدے ہیں، ان کو پکڑ کے مارا جاتا ہے، گھروں میں بند کر دیا جاتا ہے، اور کئی ایک کو جہاں شادی نہیں کرنا چاہتی وہاں کر دی جاتی ہے ایز اے پنشمنٹ۔ اسی طریقے سے چند ایک کو قتل کر دیا، یہ ہماری عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے۔ طرح طرح کی ان کے اندر رکاوٹیں ہیں، پھر اس کے جگ ہنسائی ہے، معاشرے میں چل پھر نہیں سکتے کیونکہ یہ بدماش ہیں، یہ ذلیل ہیں، یہ بد کردار ہیں، ان کے لڑکیوں کو سامنے نہ آنے دو، اس کے لڑکوں کے پاس نہ آنے دو، یعنی کہ ان کا یہ لیول یہ ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام جو بھی یہ چیزیں کرتے ہیں انڈر گراؤنڈ کرتے ہیں، اور وہ اللہ مالک ہے ان لوگوں کا، وہ مغرب کا جو ایک کھیل ہے ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ان کے لیے بھی آسان ہو گیا ہے، انٹرنیٹ ہے، ہر ایک ہاتھ میں وہ موبائل پکڑا ہوا ہے، خط و کتابت کرو، فوٹو دو، ٹائم مقرر کرو، ملاقاتیں کرو، اور اس کے لیے جو رکاوٹیں ان کے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے طریقہ کار ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مطلب میں کسی کو اچھا برا نہیں کہہ رہا، میں ایک فطرت کے اظہار کے طریقے، محبت کے طریقے آپ کو بتا رہا ہوں۔ لہٰذا یہ جو عربی کا لفظ ہے اس کو سمجھے، حب میں نے محبت، حبیب میں نے دوست، یہ اس کی عام کیٹیگری ہے۔ پھر اس کے بعد ہر فرد کا جو ہے نا پیمانہ محبت اور سکون ڈفرینٹ ہے، لہٰذا وہ آدمی اپنے اپنے پیمانہ سکون کے تحت، حالات کے تحت، اپنے مادی مسائل کے تحت اور اپنے چیزوں کو کنٹرول رکھتے ہوئے وہ اس چیز کی محبتوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ کئیوں کی ہوتی ہیں، کئی نہیں ہوتی۔ تو مرد تو عموماً کیونکہ اس پر آزادی ہوتی ہے، وہ تو کسی نہ کسی سے ان سے پڑے چلے جاتے ہیں، لیکن بعض کو پھر تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف ہو تو بہت سی لڑائی پھڑائی اور ان چیزوں کو ہوتا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے دراصل لو ایک اسپرچل ریلیشن شپ ہے،
یہ روح کی نیڈ ہے. اس نیڈ کے اندر پیورٹی ہونی چاہیے. اس نیڈ کے اندر دوسری کی جو آپ محبت کرتے ہیں وہ محبوب جو ہے اس کو محبوبہ کی ضرورت ہے. دیکھیں مین اور وومین جو ہے یہ لور اور بی لوڈ ہے. لور کو بی لوڈ کی ضرورت ہے, بی لوڈ ٹو بی لوڈ اس کو لور کی ضرورت ہے. لیکن اس عمل کو پورا کرنے کے لیے اگر دونوں کے اندر یکسانیت ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, گیو اینڈ ٹیک سسٹم ہے, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ ہے اور لانگ لاسٹنگ ہے. یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر یہ خواہش ہوئی, تکمیل ہوئی, پہلے تو اس محبت کے لیے آپ دوڑتے بھاگتے رہے اور یہ ہوا شادی ہو گئی, جو ہی شادی ہوئی اس کے بعد وہ دوسری محبوبہ ڈھونڈتے ہیں, کیونکہ اس کی جو محبت تھی اس کی چہرے, اس کی اپیرنس وہ ٹائملی تھی. وہ جو ہی وہ جوش ختم ہوا, جو ہی ہوش آیا تو اس کو جب پانی پی لیا جو اس نے پیاس تھی تو اس کے بعد اس کی وہ ویلیو ختم ہو گئی. تو لہٰذا یہ روحانیت کا معاملہ ہے, اس میں آپ صرف پہلے ہی رو پر نہ رہے. یہ پھر ان لوگوں میں ہو سکتی ہے جن کے اندر میچورٹی ہو, انڈرسٹینڈنگ ہو, ایک دوسرے کو سمجھتے ہو, شخصیت ہو, تعلیم ہو, ایجوکیشن ہو, تجربہ ہو, اور اس کو دوسروں کو سمجھنے اور سمجھانے کی موقع اور اس میں برداشت صبر کا مادہ ہو تو یہ پائیدار ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ امید ہے آپ نوجوان نسل اپنا پارٹنر ڈھونڈتے ہوئے بجائے ظاہری چیزوں پر جانے کے اس کی باطنی چیزوں پر جائیں. ٹیک ٹائم, ہیو صبر. جو ماں باپ کہتے ہیں ان کو بھی دیکھیں جو آپ ہیں, کیونکہ پارٹنر ایک ہی دفعہ زندگی کا بنائیں ہر روز نہیں بن سکتی. پیور محبت ایک ہی سے ہوتی ہے اور وہ پائیدار ہوتی ہے اور اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. شادی کے بعد اگر کوئی مسائل ہوں تو اس کے لیے آپ اس صحیح محبت کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اگر آپ کے بچے ہو جائیں گے تو آپ کا ایک وہ فروٹ ہے, وہ آپ کو بانڈ میں رکھے گا. تو یہ نہیں ہے کہ آئے ملے ملائے سیکس کیا, محبت ہوئی جانور کی طرح, ان کو پتہ ہی نہیں وہ کون تھا وہ کون تھی, بس جی کام چلتا رہا. دوسرا یہ ہے کہ محبت میں قرآن شریف میں وہ رشتے رکھے ہیں کہ ان رشتوں سے آپ کی شادی نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ کے اپنے بھانجیاں بونجیاں ہیں, چاچی مامی تائی ہے, یا ماں ہے, یا وہ سالیاں, ان سے نہ کریں. کیوں؟ یہ پہلے ہوتا رہا. بادشاہ اپنی ماں سے شادی کرتے تھے کیونکہ انہوں نے تو اپنے اس بلڈ کو لے کر جانا تھا. تو اسلام میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے. لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں حدود ہیں. اگر آپ ان حدود کو سامنے رکھیں گے تو آپ کی محبت پائیدار ہوگی اور وہ ایک پیورٹی پر ہوگی. اگر آپ اپنی عمر سے بڑی کو چاہتے ہیں تو پہلے ذہن میں سوچ لیں کہ میں اپنی ماں کا متبادل تو نہیں ڈھونڈ رہا, مجھے ایسی چیز چاہیے جو مجھے سیکورٹی دے. لڑکیاں عموماً ان ہسبینڈوں کو پسند کرتی ہیں جو بڑے ہوں اور باپ کی طرح کی ان کی عادات ہوں اور اس طریقے سے ان کو اندر پروٹیکشن اور سیکورٹی ملے. تو کہنے کا مطلب ہے پلیز محبت کرتے ہوئے ان چیزوں کرتے ہوئے پہلے اپنی پرسنالٹی انالیسس دیکھیں, اب میں کتنی میچورٹی ہوں, میرے پاس نالج کیا ہے, اور میں کیا حقائق کو دیکھیں, آنکھیں بند کر کے محبت نہیں کی. ہم سوری ٹائم ذرا زیادہ ہو گیا ہے, انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں مزید آپ سے شیئر کریں گے. امید ہے میرے ABC جو میرے پاس ہیں, جی لوگوں کے پاس اس سے زیادہ علم ہے, لیکن میں پریکٹیکل ڈے ٹو ڈے لائف میں ڈیل کرتا ہوں. جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان میں سے لیتا ہوں. یہ جو مجھے سے پوچھتے ہیں ان سے کہتا ہوں. میرے پاس یہ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بک یا ناول لکھ دوں یا پوئٹری لکھ دوں, تو وہ تو ہے, اس سے تسکین لوگوں کو ملتی ہے, لیکن ان سے نالج حاصل کر کے عملی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ صحیح معنوں میں علم ہوتا ہے. امید ہے میرے اس تھوڑا بہت کہا ہوا آپ کی لائف میں آپ کو ہیلپ کرے گا. اور شادی بیاہ سے پہلے لڑکے ہو یا لڑکیاں, تعلیم ہر ایک کے پاس ہے, ایجوکیشن ہر ایک کے پاس ہے, میڈیا ہر ایک کے پاس ہے. تو سوچ سمجھ کر ذہنی میچور بنیں. یہ نہ ہو کہ فزیکلی تو آپ وہی بچے کے بچے ہوں نیچے اور اوپر بن رہے ہوں 40 ایئر کے اور شادی کر رہے ہوں. تو جو شادی ہو رہی ہے آپ کے اندر والے بچہ اس سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے, آپ کا چہرہ نہیں کمیونیکیٹ کر رہا. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. یور انر psyche از مور امپارٹنٹ دین دا فیس. ان الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی دفعہ بات ہوگی. سوری ٹائم زیادہ ہو گیا. بہت بہت شکریہ.